ماشاءاللہ ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذا المن والإحسان وذي العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. والحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. والحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب أهل بيته الأطهار. والصلاة والسلام على نبي الرحمة وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، ماہ رمضان کی شب 10 ہو چکی ہے. روزے دار اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان ہیں. اللہ کی نظر رحمت، برکت، مغفرت یہ عام ہے. اعلان پروردگار ہے کہ ایمان لانے والوں تم پر روزہ اللہ نے فرض قرار دیا ہے، واجب قرار دیا ہے. تم سے پہلے والوں کے لیے بھی روزہ واجب تھا، شاید تم اسی طرح متقی و پرہیزگار بن جاؤ. شرط ہے دائرہ ایمان ہونا، مومن ہونا. دائرہ ایمان میں انسان آ جاتا ہے تو اللہ کے بہت سے فرائض، ذمہ داریاں، اس کی تکالیف، ڈیوٹی، یہ سب چیزیں اس پر لاگو اور فرض ہو جاتی ہیں. شرط ہے ایمان کی، اور ایمان کو 4 حصوں میں قرآن مجید نے بانٹا ہے. اگر مختصر الفاظ میں سمجھنا ہے کہ مومن کہتے کسے ہیں، مومن بننا، مومن خطابی بننا، دیکھیں قرآن مجید میں اللہ نے ایک سورہ مومن کو نازل کیا ہے، ایک سورہ مومنون کو نازل کیا. مومن خود پروردگار ہیں جو لوگوں کے عمل کو قبول کرتا ہے. مومنون وہ لوگ ہیں جو اپنے عمل کو پروردگار کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ایمان کو قبول کر لے. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے مومن. 2 سورے ہیں اس کے مناسبت سے، ایک سورہ مومن ہے، ایک سورہ مومنون ہے. گزارش یہ ہے کہ مومن بہت اعلیٰ ڈگری، افضل ترین رتبہ درجہ مومن کا ہے. مومن کہتے کسے ہیں؟ کہا مومن کے 4 انواع ہیں، اقسام ہیں کہ مومن کسے کہتے ہیں. جب تک یہ 4 چیزیں نہ ہوں انسان مومن کہے جانے کے قابل نہیں ہے. شہادت کی مجلس میں بیٹھے ہیں آپ حضرات، دائرہ ایمان میں رہتے ہوئے روزے کو عبادت سمجھتے ہوئے، نمازیں عبادت سمجھتے ہوئے، دیگر عبادتیں
پروردگار کے سر انجام دے رہے ہیں، لیکن اعلیٰ درجہ ایمان کیا ہے؟ آپ کی منزل اس منزل پر پہنچ گئی ہے کہ بہت جلدی آپ اسے سمجھ سکتے ہیں، درک کر سکتے ہیں اور اسے منزل کمال تک پہنچا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ 4 انواع ہیں، 4 اقسام ہیں ایمان کے۔ اس میں پہلی چیز ہے توکل الہی، دوسرے تفویض، تیسری رضا، چوتھے تسلیم۔ یہ 4 چیزوں کا نام ہے ایمان۔ جب انسان کی زندگی میں بارگاہ رب العزت میں انسان ہر منزل پہ توکل خدا کرنے لگے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے لگے، تو سمجھو کہ ایمان کا ایک حصہ آ گیا۔ تفویض، اپنے تمام معاملات کو خدا کے حوالے کر دیں۔ رضا، ہر فیصلے پہ خدا کے راضی رہے۔ تسلیم، اپنی روح حیات کو خدا کے سپرد کر دیں۔ اگر یہ 4 منزلوں سے انسان نے گزار لیا اپنے آپ کو تو وہ مومن کہے جانے کے قابل ہے، اور اللہ مومنوں کے اوپر خدا فرض قرار دیتا ہے، غیر مومنوں کے اوپر فرض نہیں ہوتا۔ یعنی ماہ رمضان کم از کم انسان کو دائرہ ایمان میں اتنا لانے کے لیے بنایا گیا ہے کہ انسان ہر عالم میں خدا کے اوپر بھروسہ کرنے لگے۔ توکل کہتے کسے ہیں؟ کسی کو اپنا وکیل بنانا۔ توکل یعنی کسی کو اپنا نائب بنانا، اپنا وکیل بنانا، جس کے اوپر اس کا اعتماد ہو۔ خدا کے اوپر اگر انسان کو اعتماد نہ ہو، خدا کے اپنے معاملات کو اس کا وکیل نہ بنائے تو کسے بنائے گا؟ توجہ کریے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک انسان ہے، دولت مند ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے تمہید کا، متوجہ ہو چکے ہیں، لہذا میں اپنی بات پوری کر دوں۔ ایک دولت مند نے منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں غریب فقراء کو اپنی دولت تقسیم کروں گا۔ ایک نابینا انسان اس دولت مند کے دروازے پہ پہنچ گیا، بظاہر نابینا نہیں ہے، جو انہوں نے کہا کہ تم نے منت مانگی تھی اپنی دولت دے دیں گے، غریب فقراء کو میں فقیر ہوں دے دوں۔ اس نے کہا میں نے اپنی منت میں یہ بھی شرط لگائی تھی کہ میں نابینا کو دوں گا، جو آنکھ والا نہیں ہوگا۔ بس وہ فقیر واپس چلا۔ نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا خدا کی قسم میں نابینا ہی تھا، اگر بینا ہوتا تو تیرے دروازے پر نہ آتا، خدا کے دروازے پہ جاتا۔ یہ کہہ کے چلا گیا، وہ تلاش کرتا رہا، وہ آدمی نہ ملا۔ ایک عبرت، یقیناً اندھا ہی تھا، تبھی تو تیرے جیسے مخلوق کے دروازے پر آیا۔ بینا ہوتا تو خدا کی بارگاہ میں مانگتا۔ جب انسان کی منزل کمال تک یہ فکر جاگ جاتی ہے تو انسان چاہے ابو وسیر ہو، نابینا ہو، نام ابو وسیر بن جاتا ہے۔ جو کہیے گا بچپنے سے نابینا ہے لیکن نام کیا ہے؟ ابو بصیر، دیکھنے والا۔ اور اتنی دیکھنے والے کہ امام نے ان کا امتحان لیا، 5ویں امام کا زمانہ ہے، توکل کی منزل کیا ہے تھوڑی جلدی در کر لے۔ 5ویں امام نے فرمایا ابو بصیر، ان سے پوچھا کہ تمہارا امام کہاں ہے؟ مسجد میں جتنے آ رہے ہیں سب سے ابو بصیر پوچھ رہے ہیں۔ نے کہا کہ اس وقت پتہ نہیں امام کہاں، جبکہ امام سامنے کھڑے ہیں۔ اور جب امام کے ایک صحابی جابر بن حیان یا جابر جوفی جب وہ آئے تو ان سے ابو بصیر نے پوچھا کہ اس وقت ہمارا 5واں امام کہاں ہے؟ کہا ابو بصیر مجھ سے مذاق کرتے ہو، میرا امام بالکل میرے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ میری آنکھیں نہیں ہیں لیکن دل کی نگاہیں تو ہیں، اپنے امام کو محسوس تو کر سکتے ہیں۔ تو امام ظاہری نگاہوں سے نظر نہیں آتے، انسان اتنا بینا ہو جائے کہ اس کی دل کی نگاہیں بیدار ہو جائیں۔ توجہ کریے گا، تو یہ پہلی منزل ہے انسان کی زندگی میں۔ ٹھیک ہے ہمارا امام غائب ہے لیکن انسان اتنا عالی بن جاتا ہے اپنے دل کی نگاہوں کے ذریعے کہ وہ اپنے امام کو محسوس کرتا رہتا ہے، یہی کہیں میرا امام ہے، اور اس محسوس ہونے میں انسان ان کے تمام قوانین کے اوپر عمل کرتا ہے۔ آج موضوع ہے جو اس کے حساب سے گفتگو کرنا ہے کہ شب 10 میں آپ ماہ رمضان کے تقوی کے سلسلے میں جو پیغمبر اسلام نے ایک منزل بیان کی ہے، اس میں اعلان فرماتے ہیں شب 10 میں 10 ماہ رمضان کو، اللہم اجعلنی فیہ من المتوکلین علیہ، اے میرے پروردگار مجھے تقوی کرنے والے، تقوی متقی جو انسان بنتا ہے اس کے ضمن میں جو متوکلین ہیں، خدا کے اوپر توکل کرتے ہیں، اس میں ہمیں شامل کرتے ہیں۔
دیکھیے لفظ ہے صرف مجھے جوڑنا ہے، تفصیلات چھوڑ دینا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں وَجْعَلْنِي فِيهِ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ عَلَيْهِ وَجْعَلْنِي فِيهِ مِنَ الْفَائِزِينَ لَدَيْكَ وَجْعَلْنِي فِيهِ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ عَلَيْكَ بِإِحْسَانِكَ۔ اے میرے پروردگار، تقوی کی منزل پہ میں جانا تو چاہتا ہوں، لیکن مجھے جو توکل الہیت رکھنے والے اس میں سے ہمیں شامل کر دیں۔ یعنی اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والے کائنات میں کچھ ہیں، اور ان میں بھی شامل کر دے جو اللہ کی بارگاہ میں فائزین ہیں۔ توجہ کریے، ایک لفظ ہے، اور جو فائز ہیں اس میں بھی نہیں، کہتے ہیں اس میں بھی ہمیں شامل کر دے جو خدا کی بارگاہ میں مقربین ہیں، اور اپنے احسان کے ذریعے۔ یعنی یہ دعا جو انسان کو متقی بنانے کے لیے آیا ہے کہ پہلی منزل پہ انسان تقویٰ اختیار کرے۔ جب تقویٰ اختیار کرنے کی منزل میں ہے توکل کی منزل پہ جب انسان پہنچتا ہے تو فائزین کی منزل پہ پہنچتا ہے، جب فائزین کی منزل پہ پہنچتا ہے تو مقربین کی منزل پہ پہنچتا ہے۔ اور یہ سب کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ احسان پروردگار کی بنیاد پر۔ اب یہ ساری بات کو سمیٹ کر، اس لیے کہ ذہن الجھے نہیں، کہیں جائے نہیں، ساری باتوں کو سمیٹ کے میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں کہ انسان بارگاہ رب العزت میں قریب کب ہوتا ہے، خدا کے احسان سے قریب ہوتا ہے جب تک انسان خدا کے اوپر بھروسہ نہیں کرے گا، کامیاب نہیں ہوگا، اور جب تک کامیاب نہیں ہوگا خدا سے قریب نہیں ہوگا، اور جب خدا سے قریب نہیں ہوگا تو خدا کے احسانات کا مرہون و منت نہیں ہوگا، اور جب انسان خدا سے قریب نہیں ہوگا تو ڈر ہوتا ہے کہ کب شیطان اسے بہکا دے۔ لیکن جو مقربین ہوتے ہیں، خدا سے قریب ہوتے ہیں، اس کے لیے شیطان نے خود کہا ہے کہ میں سب کو تو بہکاؤں گا لیکن تیرے مقرب ترین بندے کو میں نہیں بہکا سکتا۔ تو میرے عزیزوں، بس دو جملے میں بات کر دوں اور آج کے موضوع پر میں آ جاؤں۔ یاد رکھیے گا، جب تک انسان توکل نہیں کرتا ہے فائزین میں شامل نہیں ہوگا، اور جب فائزین میں شامل نہیں ہوگا مقربین میں شامل نہیں ہوگا۔ فائزین قرآن مجید نے 26 موقع پہ کہا ہے، یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، یعنی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہیں۔ زیارت میں کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، یہ فائزین کون ہیں؟ اصحاب الجنت هم الفائزون۔ یہ فائز کب ہوتے ہیں؟ جب تک انسان خدا کی ذات پر بھروسہ نہیں کرے گا کامیاب نہیں ہوگا، اور جب انسان کامیاب فائز نہیں ہوگا تو مقرب ترین بندہ نہیں ہوگا۔ مقرب کون ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں پہلی شرط ہے خدا سے قریب ہونے کی کہ خدا کی بارگاہ میں جیسے قریب ہونا چاہتے ہو برات کرو، لا الہ، پہلے انکار کرو کچھ خداؤں کا، برات کرو، نفرت کرو، لعنت کرو، چھوڑو، پھر خدا سے قریب ہو۔ فمن یکفر، آیت الکرسی پڑھتے ہیں آپ، اس میں کیا ہے؟ تابوت اور یہ وہ سب چیزوں سے ہم بیزار ہو کے پھر اس کے بعد ہم کس سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم توسل کرتے ہیں، وسعت کرتے ہیں اور ان سے متوسل ہو جاتے ہیں، اور وطن اسقا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ پڑھا لکھا مجمع ہے، اگر یہ ساری چیزوں کو سمیٹ کے کہ مومن کی شرط ہے تقویٰ، اور تقوی کے شرطوں میں سے ایمان ہے، اور ایمان میں پہلی چیز ہے خدا کی ذات پہ بھروسہ کرنا۔ خدا کی ذات پہ بھروسہ ہو جائے گا تو انسان فائزین میں ہوگا، اور فائزین میں ہونے کے بعد انسان مقربین میں ہوگا، اور یہ ساری چیزیں اپنے اعمال کی بنیاد میں نہیں ہوگا، اور بے احسانک، اے میرے پروردگار تیرے احسان کے نتیجے میں ہوگا۔ تو میرے عزیزوں، جب تک انسان خدا کی ذات پہ بھروسہ نہیں کرے گا فائز نہیں بنے گا، جو فائز نہیں بنے گا مقربین نہیں بنے گا۔ اب یہ کہاں سے ہم لائیں کہ خدا کی ذات پہ بھروسہ کرنے والے کہاں ہیں، فائزین کون ہیں، مقرب ترین بندے، احسانات کرنے والے؟ تو اس میں اعلیٰ مثال جناب خدیجہ کی ہے۔ پوری کائنات میں اگر سمیٹ لیا جائے کہ ایمان کے کل درجات جس میں مکمل طریقے سے حیات میں شامل ہے اسے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کہتے ہیں۔ سے بڑا انسان نے کبھی خدا کی ذات پر بھروسہ ہی نہیں کیا۔ اتنی دولت و سرمایہ ہونے کے باوجود
خدا کی ذات پہ اس منزلے پہ کمال پر فائز ہو گئی اور بھروسہ کیا ہے کہ ساری دولت پیغمبر کے قدموں پہ لگا دی۔ جو تقوی کے اعلیٰ مثال میں آپ سنتے آ رہے ہیں کہ پہلی مثال کیا ہے؟ غیب پر ایمان لانا۔ جناب خدیجہ نے اس وقت غیب پر ایمان رکھی جب کائنات میں کوئی غیب کو جانتا بھی نہیں تھا، غیب پر ایمان ہی نہیں رکھتا تھا۔ پہلے غیب پر ایمان لانے والی جناب خدیجہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ یقیمون الصلاۃ، سب سے پیچھے نماز، پیغمبر کے پیچھے سب سے پہلے نماز پڑھنے والی جناب خدیجہ ہیں۔ جو اللہ نے انہیں دیا ہے ان میں سے انفاق کرنے والی جناب خدیجہ، صرف انفاق کرنے والی نہیں کہ جو کچھ دیا ہے سب کچھ دے دیا، پیغمبر کے سامنے ڈھیر لگا دیا اور آواز دیا یہ مال آپ کا ہے، تاکہ کبھی شرمندگی نہ ہو کہ انسان جو ہے وہ بیوی 10 روپیہ دے دے، بعد میں یاد دلائے کہ بھائی 100 روپیہ ہم نے فلاں موقع پر خرچ کیا تھا۔ کہا یہ سارا مال اب تمہارا ہے، جس چاہے جس طریقے سے راہ پروردگار کو لٹا دے۔ اور اس کے بعد فائزین میں جناب خدیجہ ہی کی ذات ہے جو انسان کو فائد اور کمال کی منزل تک پہنچا دے۔ آپ کربلا کا پورا واقعہ دیکھتے ہیں، کاش ہم کربلا میں ہوتے تو کامیاب ہو جاتے۔ تو ہر منزل پر امام حسین نے جناب خدیجہ کو یاد کیا۔ امام حسین کا کوئی خطبہ دکھا دیجئے جس میں جناب خدیجہ کا تذکرہ نہ ہو۔ جناب زینب صلوات اللہ علیہ کا خطبہ دیکھ لیے، چوتھے امام کا خطبہ دیکھ لیے۔ خود جناب زینب اور چوتھے امام جب مدینہ واپس آئی ہیں تو مسجد نبوی میں جناب خدیجہ کے سلسلے میں خطبہ دیا ہے۔ خود امام حسن مجتبیٰ نے خطبہ دیا ہے، کہا کہ مقرب ترین کی مثال آپ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، یا ابا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ و الی رسولہ و الی امیر المومنین و الی فاطمہ و الی علی والحسن بموالاتک۔ مولا حسین، آپ کے ذریعے ہم خدا سے قریب ہوتے ہیں، آپ کے وسیلے سے رسول کے قریب ہوتے ہیں، علی کے قریب ہوتے ہیں، سیدہ کے قریب ہوتے ہیں، حسن مجتبیٰ کے قریب ہوتے ہیں، یعنی حسین ذریعہ ہے خدا سے قریب کرنے کا۔ اس قربت میں جناب خدیجہ شامل ہے۔ کیسے شامل ہے؟ میرے عزیزوں، احسانات کی بات تو چھوڑ دیا جائے، نبی رحمت للعالمین، روایت میں ہے کہ ایک رسول کی بیوی نے جب رسول خدا گھر سے نکلتے تھے اور گھر میں آتے تھے تو جناب خدیجہ کو یاد کرتے تھے۔ یہ کہتی کہ ایک دن مجھے غصہ آ گیا، اور غصہ اتنا آ گیا کہ میں کہتا ہوں یا رسول اللہ، ایک بوڑھی عورت کو آپ یاد کر رہے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کو اس سے بہتر عطا فرمایا۔ لیکن رسول ایسے غصے میں لال ہو گئے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ سر کے بال ہلنے لگے اور آواز دیا خدا کی قسم خدیجہ سے بہتر اللہ نے ہمیں کچھ نہیں عطا فرمایا۔ تم خدیجہ کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ جناب خدیجہ نے اس وقت میری امیج پر ایمان لائی ہے جب سب مجھے پتھر مارتے تھے، ہجڑیاں پیٹتے تھے، نفرت کرتے تھے، پاگل دیوانہ کہتے تھے، میرے پر کوئی ایمان نہیں لاتا تھا، اس وقت خدیجہ نے ہم پر ایمان لایا۔ جب میری سب مجھے میرے توحید الہی کو جھٹلا رہے تھے اس وقت خدیجہ نے میری تصدیق کی، اور جس وقت مجھے ضرورت تھی اس وقت خدیجہ نے مجھے غنی بنایا۔ توجہ کریے گا، اور آواز دیا کہ خدیجہ سے تم نفرت کرتے ہو۔ خدیجہ وہ ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ نے مجھے ابتر جیسے الزام سے بچایا۔ توجہ کریے گا، لوگ مجھے ابتر کہہ رہے تھے کہ نبی کے بعد اب دین کیا رہے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن جناب خدیجہ کی منزل ہے کہ جن کے ذریعے سے اللہ نے رسول کو اتنے بڑے الزام سے بچا دیا۔ دیکھیے، طاہر ہے، طیب ہے، ابراہیم ہے، یہ بیٹے ہی تو تھے، اور صدیق طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا صلی میرے پاس وقت نہیں ہے، میں اس بات کو چھیڑنا ہی نہیں چاہتا۔ منزل کمال جناب خدیجہ ہے۔ آپ قرآن مجید اٹھا کے دیکھیے کہ جب اتنا دکھ ہوا جناب خدیجہ کے انتقال کے بعد اور جناب ابو طالب، ایک ہی سال میں دونوں کا انتقال ہوا، اور اتنا بڑا غم تھا پیغمبر کو کہ پیغمبر اسلام نے اس سال کو ایک دن نہیں پورے سال کو عام الحزن قرار دے دیا۔ غم کا سال۔ ہم 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھیں گے، تھوڑی دیر پوچھا دیں گے، رسول خدا جانتے تھے جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب کی عظمت، لہذا پورے سال اسے غم کر منایا۔
اور جب اتنا دل ملال ہونے لگا، پریشان ہو لگا خدیجہ کی جدائی میں اور جناب ابو طالب کی شفقت میں، تو اللہ نے پیغمبر کو شفقت دینے کے لیے معراج پر بلایا۔ پیغمبر اسلام کو تسلی دینے کے لیے اللہ نے معراج پر بلایا، اور معراج پر جب جبریل سے ملاقات ہوئی تو ایک مرتبہ جبریل نے آواز دیا، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جناب خدیجہ کو سلام کہتا ہے۔ زندگی میں بھی خدا نے سلام کہلایا، من السلام الی السلام منک السلام، یہ سارے سلام جناب جبریل کے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے لیے۔ اور اللہ کے نبی جتنی مرتبہ بھی معراج پر گیا ہے اور واپس آیا ہے، جناب خدیجہ کو پروردگار نے سلام کہلایا۔ اور روایت تو یہاں تک ملتی ہے، آیت اللہ دست غیب نے لکھا ہے کہ جب بھی جبریل قرآن کی آیت یا کوئی پیغام لے کر آتے تھے، چاہے قرآن کے نزول سے پہلے پیغمبر سے ملاقات کے لیے، یہ جناب خدیجہ کو سلام کرتے تھے۔ منزل کمال ہے جناب خدیجہ، کس منزل پر فائز ہے جناب خدیجہ۔ اور یہی نہیں، ان کا غم پیغمبر اسلام اتنا زیادہ ملال کر گیا کہ ہر وقت پیغمبر اسلام جناب خدیجہ کو یاد کرتے۔ احسان ہے پیغمبر کے اوپر جناب خدیجہ۔ ایک دن بس ختم ہو گئے، اس کے بعد انشاءاللہ ماتم کریں گے۔ میں نے بات اسی لیے چھیڑی نہیں، اور تاکہ آپ اس کی طرف متوجہ ہوں، تھوڑے سے غفلت سے بیدار ہو جائیں کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا جب آخری وقت تھا، یہاں تک کہ جناب خدیجہ کی کوئی سہیلی آ جاتی تھی ضعیف، اس کا بھی ادب احترام پیغمبر اسلام کرتے تھے۔ جانے کے بعد جب ایک بیوی نے پوچھا کہ آپ ایک ضعیف کا ادب احترام کیوں کرتے؟ کہا یہ خدیجہ کے زندگی میں آتی تھی اور جناب خدیجہ انہیں دیتی تھی، یہ خوش ہو کے جاتی تھی، لہٰذا خدیجہ سے یہ محبت کرتی تھی تو اس کا ادب احترام رسول کرتے تھے۔ اس منزل پر ہیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، نانی امام حسن امام حسین کی۔ اب بیدار ہو جائیے، آخری وقت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا جب آیا ہے، حکمت رسول خدا سے جناب سیدہ کے ذریعے جناب خدیجہ نے ایک بات کہلائی۔ 4 سال کی جناب سکینہ کی عمر کی جناب فاطمہ زہرا ہے، جو بچپنے میں ابھی آپ نے جو محسن کے شعر سے سنا تھا کہ وہ بندے لڑ گئے کربلا میں، خدیجہ کا بچپنا تھا، یقیناً وہی عمر ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی، کہ جب جناب خدیجہ کی گود میں جناب فاطمہ زہرا بیٹھی ہیں تو ایک جملہ کہا ہے، آواز دیا، اے بیٹی اپنے بابا سے کہہ دو کہ مجھے پہلی وہ رضا دے دیں جس پر پہلی وحی آئی تھی، جس پر رسول خدا کام گئے تھے اور پہلا سورہ نازل ہوا۔ مسلمانوں نے کہا کہ خدا نخواستہ ان کے جگر کو چاک کیا گیا، نکالا گیا، یہ ساری چیزیں، لیکن پہلی آیت جو آئی تھی اس پر جو پیغمبر کے اوپر تاثرات ہوئے تھے، وہ چادر، وہ رضا جو پیغمبر نے سر پہ اڑا تھا، وہ مجھے دے دو تاکہ میرے کفن کا ایک ذریعہ بن سکے۔ میرے عزیز و رسول خدا نے اسے عطا فرمائے، لیکن ابھی عطا کیا تھا، در سے جبریل آ گئے، آواز دیتے خدا کہہ رہا ہے کہ خدیجہ کے کفن کا انتظام میں کروں۔ یہ پہلی کائنات میں عظیم شخصیت ہے جن کا کفن بھی خدا بند عالم کی بارگاہ سے آیا۔ میرا عزیزو آخری وقت ہے، 4 سال کی بچی کس طرح اپنے ماں کو جدا کرے، ماں کا آخری وقت ہے، دیکھ رہے عرب والے چھوڑ چکے ہیں، لوگ چھوڑ چکے ہیں، کوئی ہمدم نہیں ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے، کس عالم میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا اس دنیا سے جا رہی ہیں۔ بس آواز گریہ بلند ہو گئی، ایک پرسہ دیں گے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو، مولا کائنات اور رسول خدا کو پرسہ دیں گے، بات ہو جائے گی۔ میرے عزیزو توجہ کریے گا، صرف شرط ہے کہ ماہ رمضان میں جسے سال بھر عام الحزن قرار دیا، سال بھر غم کا سال قرار دینے کے بعد
تھوڑی دیر ہم اسے پرسا نہ دے، یہاں تک کہ آخری وقت ہوا اور اس کے بعد بیٹی نے ماں کو جدا کیا، کس عالم غربت میں جدا کیا ہے۔ ایک مرتبہ روتی ہوئی رسول خدا کے پاس آئی، اے بابا میری ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی، رسول خدا نے غسل و کفن دیا ہے۔ سنو گے عزادارو، غسل و کفن دینے کے بعد جنازہ تیار ہوا اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اپنی ماں کے جنازے سے آگے لپٹ گئی۔ اماں آپ جا رہی ہیں، میں کس کے سہارے رہوں گے؟ اس وقت ام سلمہ تھی۔ ام سلمہ میری بیٹی فاطمہ کا خیال رکھنا۔ عزادارو جناب سیدہ رو رہی ہیں۔ ایک مرتبہ رسول خدا آئے ہیں اور آگے جناب سیدہ کو سینے سے لگایا، تسلی دی، تشفی دی ہے، بیٹا فاطمہ ابھی دوبارہ بابا زندہ ہے۔ بس عزادارو یقیناً کسی کا کوئی بڑا ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ کے جنازے سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے۔ امام حسین جناب سیدہ کے جنازے پر آئے ہیں تو امیر المومنین موجود تھے، بڑے ادب و احترام کے ساتھ اٹھایا، لیکن ہائے سکینہ جب اپنے بابا کے جنازے سے لپٹی کوئی نہ تھا کہ باپ کے جنازے سے سکینہ کو ادب احترام سے اٹھاتا۔ ہر کوئی آیا ہے تو رخسار پہ تماچا لگاتا ہے، پشت پہ تازیانہ لگاتا ہے اور جناب سکینہ گھبرا کے کہتی ہیں بابا جس کا پورا گھر لٹ جائے ان کے بچوں کو رونے بھی نہ دیا جائے۔ خدیجہ اس دنیا سے رخصت ہوئی، رسول کی آنکھوں میں آنسو ہے، گھر میں کوہرام پر الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضاء و تسلیما لعمرہ ماتم حسین۔